بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے سن ولادت میں کچھ اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ آپ نبوت کے دوسرے سال جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، آپ کی والدہ محترمہ ہے۔ سیدہ دو عالم فاطمہ الزہرا چونکہ عمر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں بٹھاتے اور کبھی اٹھا کر لیے پھرتے۔ والدین انہیں جو لوریاں دیتے ہیں وہ ایسی لوریاں نہ تھی کہ بے معنی اور اونٹ پٹانگ ہو جیسی ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے فاطمہ اللہ کا نام لے کر سو جاؤ اور اللہ کا نام لے کر جاگو، تم اللہ کے حکم سے باتیں سیکھو گی اور اللہ ان میں اثر ڈالے گا، کہو فاطمہ۔ اور یہ لوریاں بھی حقیقت میں تعلیم دین کی سرمایہ دار تھیں۔ گویا بچپن اور بے شعوری ہی میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی عبادت و معبودیت، اللہ کی حمد و ثنا اور صفات وغیرہ کا سبق پڑھایا جاتا تھا تاکہ بڑی ہو کر وہ بی بی سیدۃ النساء العالمین، سب جہانوں کی عورتوں کی سردار بن جائیں اور جنت میں بھی تمام جنتی مستورات پر فضیلت کی حامل ہو جائیں۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسی ہی لوریاں دیں۔ اور سیدہ فاطمہ ابھی عمر کی 9ویں بہار دیکھ رہی تھی کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ طاہرہ دنیا کو چھوڑ کر فردوس بری کو چلی گئی اور سیدہ اپنی محبوب ماں کی آغوش شفقت سے محروم ہو گئی۔ 9 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس ننھی سی عمر میں تو بچہ دنیا کے نشیب و فراز نہیں جان سکتا، اسے ماں کی زیر تربیت ملنے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح فاطمہ کے شفیق باپ والدہ، دادا، چچا وغیرہ کے سایہ سے محروم ہو گئے، اسی طرح ان کی بیٹی بھی پیاری ماں کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر تو پھر اس باپ کا سایہ تھا۔ آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ سیدہ محترمہ کو بچپن ہی میں دنیا اور علائق دنیا سے کوئی محبت نہ تھی۔ طبیعت شروع میں نہایت متین و سنجیدہ تھی۔ بے محل ہنسنا، بے وجہ رونا چلانا، شور مچانا جیسا کہ ننھے بچوں کی عادت ہوتی ہے، ان میں بالکل نہ تھی۔ سہیلیوں اور ہمجولیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا تو الگ رہا، ان سے زیادہ میل ملاقات، خواہ مخواہ گھومنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کرتی تھی۔ ان کی ہم عمر لڑکیاں گڑیا لے کر پھرتی، گیند اچھالتی، جھولے جھولتی، گلی کوچوں میں پھرتی، تماشے دیکھتی، سارا دن کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزار دیتی۔ مگر سیدہ فاطمہ الزہرا گھر میں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی، نہ کسی سے تعلق، نہ واسطہ، نہ شوخی، نہ شرارت۔ ایسا معلوم ہوتا کہ گھر میں ہی نہیں ہے۔ بولنے کو بہت دل چاہا تو یوں کہا کہ ماں باپ نے جو پاک الفاظ کانوں میں پہنچائے تھے وہی دہرا دیے۔ دنیا اور اہل دنیا سے اسی بے تعلقی کی وجہ سے ان کو بتول کہا جانے لگا، یعنی وہ خوش نصیب خاتون جس کا اللہ کے سوا کسی سے تعلق نہیں ہے۔ ان میں شرم و حیا بھی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ چھوٹی سی بچی ہی تھی کہ پردے میں رہنے لگی، کیا مجال جو ننگے منہ باہر نکلیں۔ کبھی گھر سے باہر نکلنا بھی پڑا تو منہ پر نقاب ہوتی، بدن پر چادر۔ بازاروں اور کوچوں میں گھومنا پھرنا پہلے ہی ناپسند تھا۔ گفتگو میں بڑی متانت تھی، جو بات کرتی بچی تلی معقول اور مختصر ہوتی، ٹھہر ٹھہر کر بولتی، نرمی اور آہستگی سے بات کرتی۔ حافظہ بلا کا تھا، جو بات ایک دفعہ سن لیتی دماغ پر نقش ہو جاتی۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر چہرہ مہرہ بھی محترم باپ ہی کا رکھتی تھی۔ وہی نقش و نگار، وہی خد و خال، وہی رنگ ڈھنگ، وہی چال ڈھال، وہی طرز کلام۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا وہ فاطمہ الزہرا کو دیکھتا تو فوراً پہچان لیتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔